السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل ماضی کی اقسام یہ ہم نے شروع کی ہوئی ہیں، اور آخری سبق میں ہم اس کی پہلی دو اقسام ماضی مطلق اور ماضی قریب یہ دونوں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم فعل ماضی کی قسم پڑھیں گے اور تیسری قسم ہے، اور اس کا نام ہے ماضی بعید۔ ماضی بعید۔ اب ماضی بعید فعل ماضی کی کون سی قسم ہے؟ ماضی بعید فعل ماضی کی وہ قسم ہے جس میں کوئی بات بہت پہلے گزر چکی ہو، یعنی بات میں جو گزر چکی کافی دیر پہلے ہونے کا مفہوم پایا جائے۔ فعل ماضی کی ایسی قسم کو کہتے ہیں ماضی بعید۔ اب ماضی بعید کی کیا پہچان ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ ایک فعل ناقص ہے کانا۔ یہ کانا فعل ناقص کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسم میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور فعل میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کا جو مادہ ہے وہ ہے کاف، واو اور نون۔ یہ اس کا مادہ ہے کاف، واو، نون، اور یہ بن گیا یہ تھا کوانا۔ کوانا اب ایک قاعدے کے مطابق یہ بن گیا کانا، کیونکہ یہ بھاری پن اس میں آتا ہے کوانا میں، اس لیے اس کو کانا میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب کانا چونکہ فعل ناقص ہے، اسم میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور فعل میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اسم میں یہ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ اپنی خبر کو مفعولی حالت میں رکھتا ہے، اپنی خبر کو مفعولی حالت میں رکھتا ہے۔ اب چونکہ یہ فعل ناقص ہے کانا، تو اس لیے اس کی بھی گردان بنتی ہے، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، اس طرح اس کی پوری گردان بالکل فعل ماضی کی طرح بنتی ہے۔ یہ ہو گیا کانا۔ اب ماضی بعید کی کیا پہچان ہے؟ جو حروف اصلی ہے فعلہ، جس طرح ہم نے آخری سبق میں ماضی قریب کا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی پہچان ہے حروف اصلی سے پہلے قد لگ جائے، قد لگ جائے تو وہ ماضی قریب بنتا ہے۔ اب اسی طرح ماضی بعید کی یہ پہچان ہے کہ حروف اصلی فعلہ سے پہلے کا نہ لگ جائے۔ اس سے پہلے کا نہ لگ گیا تو یہ ماضی کی قسم ماضی بعید بن گئی، کانا فعلہ۔ اب اگر یہاں پہ ہوتا قد فعلہ تو اس کا جو معنی بن رہا ہے وہ ہے وہ کر چکا، چکا۔ یہ وہ جملہ ہے جس میں ابھی حال میں ہی بات گزرنے کا مفہوم پایا جا رہا ہے، لیکن اس میں کافی دیر پہلے بات مکمل ہونے کا مفہوم پایا جائے گا۔ کانا فعلہ، اس نے کیا تھا۔ اب اس میں اس نے کیا تھا، کافی دیر پہلے کا مفہوم اس میں پایا جا رہا ہے جو کام ہوا ہے۔ اب میں نے یہ کہا کہ کانا فعل ناقص ہے اور اس کی بھی گردان بنتی ہے۔ اب اگر ہم یہاں پہ کوئی اور صیغہ لائیں، یہ ہے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں پہ لائیں ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، جو کہ یہ ہے فعلتم۔ اب چونکہ کانا فعل ناقص ہے، اس کی بھی گردان بنتی ہے، تو جو فعل کا صیغہ ہوگا اگر ماضی بعیدو بن کے آ رہا ہے کانا کے ساتھ، تو کانا کا بھی وہی صیغہ استعمال ہوگا۔ اب یہاں پہ چونکہ ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تو کانا کا جو ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ وہ ہے کنتم، وہ ہے کنتم۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ والا جو فعل کا صیغہ تھا وہ بھی یہی تھا، اور اسی کے مطابق کانا کا صیغہ لایا گیا، کنتم، کنتم فعلتم، تم سب نے کیا تھا۔ کافی دیر پہلے کا ہو جانے کا مفہوم پایا جا رہا ہے اس میں، تو ماضی کی یہ والی قسم کہلاتی ہے ماضی بعید، اور اس کی پہچان ہے کانا کے ساتھ فعلہ۔ اب قرآن مجید کی مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جو ماضی بعید ہے قرآن مجید میں اس کی مثالیں بہت کم آئی ہیں، یہ ماضی بعید قرآن مجید میں اتنا استعمال نہیں ہوا، لیکن چند ایک مثال ہم یہاں پہ رکھتے ہیں۔ فعل جاء، جاء وہ آیا، جاء وہ آیا۔ اب اس کی جب گردان بنتی ہے، اس کی گردان میں ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ آتا ہے، وہ بنتا ہے جئتا، جئتا۔ جاء وہ آیا، جئتا تو آیا، کیونکہ یہ حاضر کا صیغہ، جئتا تو آیا۔ اب اس کے ساتھ جب کانا لگے گا تو کانا کا بھی یہی والا صیغہ استعمال ہوگا، ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، جبکہ یہ غائب کا صیغہ، اس کا ہم حاضر کا صیغہ لائیں گے تو بن جائے گا کنتا، کنتا، کنتا جئتا۔ یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے سورۃ الاعراف میں، کنتا جئتا۔ جئتا کا مطلب ہے تو آیا۔ جب ماضی بعید کے لیے کانا کا صیغہ لگ گیا ساتھ تو بن گیا، اس کا ترجمہ بن گیا تو آیا تھا، تو آیا تھا۔ اب اس میں کافی دیر پہلے گزر جانے کا مفہوم پایا جا رہا ہے، کنتا جئتا تو آیا تھا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کے آخر میں آیا تھا، اس میں آتا ہے ان کنتو قلتہ، کنتو قلتہ۔
آگے ہو ضمیر لگی ہے، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں، قلتو۔ اب یہ صیغہ ہے ماضی واحد متکلم کا، ماضی واحد متکلم کا۔ جو غائب واحد کا صیغہ اس کا وہ ہے قولا۔ قولا کا مطلب ہے اس نے کہا، قلتو کا مطلب ہے میں نے کہا۔ اب اسی کے مطابق یعنی یہ متکلم کا صیغہ، اسی کے مطابق کانا کا متکلم کا صیغہ لایا گیا، وہ ہے کنتو۔ کنتو قلتو، اس کا مطلب تھا پہلے قلتو میں نے کہا، اب جب ماضی بعید کے لیے کانا کا صیغہ ساتھ لگ گیا تو اس کا ترجمہ آئے گا میں نے کہا تھا۔ اب اس میں بھی کافی دیر پہلے گزر جانے کا مفہوم پایا جا رہا ہے۔ تو یہ ماضی کی قسم ہے ماضی بعید، جس میں کانا کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔